اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 210 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیاسی سرکس۔ مجھے انگریزی کے ایک بہت مشہور ڈرامہ نویس شیکسپیئر یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک نظم میں اب یہ کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، یہاں ہر شخص آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو ہمارے یہاں صورتحال ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا تو اسٹیج ہے شیکسپیئر کے نزدیک، لیکن پاکستان جو ہے اس وقت سمجھ لیجیے سیاسی سرکس بنا ہوا ہے، مرکز ہے یہاں سیاست میں جو سرکس کے جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں، تو پاکستان اس وقت سمجھ لیجیے کہ ان کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ لیجیے کہ اس سرکس میں ہر سرکس کی طرح مسخرے بھی موجود ہیں اور شعبدے باز بھی ہیں، گویے بھی ہیں، موسیقار بھی ہیں، اور ہر قسم کے لوگ، یعنی جانور بھی مختلف اقسام کے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، گدھے، گھوڑے، شیر، یہ سارے جیسے سیاسی عام سرکس میں ہوتے ہیں، ہمارے سیاسی سرکس میں اسی طرح کی کچھ چیزیں ہمیں چاروں طرف نظر آ رہی ہیں۔ اس میں جادوگر بھی ہیں، کچھ تربیت یافتہ جانور ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رسی پر چلنے والے اور شعبدے باز اور کیا کیا نہیں ہے ہمارے یہاں، جو ہر طرح کے لوگ ہماری سیاسی شعبدہ گری میں یا سیاسی میدان میں اس وقت یا اس سیاسی سرکس میں نظر آتے ہیں۔ یہ 1770 کی بات ہے کہ جب جدید سرکس کا آغاز کیا تھا فلپ ایسٹلے نامی ایک شخص نے، جو ایک مقررہ مقام پر مختلف یہ کردار جمع کر کے کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ چلتے چلتے 1970 میں آ کے یہ سمجھ لیں کہ جدید سرکس کا رخ اختیار کیا، جس کی وجہ سے اس کے زمانے میں، ایسٹلے کے زمانے میں تو ایک جگہ ہوتا تھا سرکس، لیکن اب یہ ہوا 1970 کے بعد، یعنی تقریباً 200 سال کے بعد یہ ترقی ہوئی ہے سرکس میں کہ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملکوں ملکوں، گلی گلی، اور سمجھے گاؤں گاؤں، ہر جگہ یہ پہنچتے ہیں سرکس والے اپنا ساز و سامان لے کر، اور اپنے سارے کردار جن میں انسان اور جانور سب شامل ہیں وہ لے کر پہنچتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ سرکس لگاتے ہیں۔ پاکستان اس وقت سرکس کا ایک بہترین نمونہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں کٹ پتلیوں اور گھوڑوں کا کردار زیادہ اہم ہے ہمارے اس سیاسی سرکس میں، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ہارس ٹریڈنگ کہلاتی ہے، یعنی ووٹوں کی خرید و فروخت۔ وہ دراصل ہوتے تو انسان ہی خرید و فروخت کے لیے، لیکن نام اب تک ان کا بدنام ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ گھوڑوں کی تجارت ہے یہ۔ تو اس میں جو اس وقت جو سرکس جاری ہے، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کے نام پر کھیلا جا رہا ہے، سرکس کا یہ سارا کھیل۔ تو اس کے اندر موجودہ حکومت، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ایک انگلی کے اشارے پر وجود میں آئی تھی، تو اس حکومت پر مخالفین یا مخالف جماعتیں، حزب اختلاف کے لوگ چڑھ دوڑ رہے ہیں تاکہ اس حکومت کا خاتمہ کریں اور نئی حکومت قائم کریں۔ تو عدم اعتماد لانا ضروری ہے قومی اسمبلی میں، اس کے بعد اگر وہاں سے منظوری ہو جائے تو پھر سینٹ منتخب کرانا ضروری ہے۔ اس کے لیے جوڑ توڑ ہو رہی ہے، اور وہی لفظ جو ہارس ٹریڈنگ کا کہلاتا ہے وہ جاری ہے۔ اور کھیل تماشے تو سرکس سے زیادہ نظر آ رہے ہیں اس وقت، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح اچھل کود کر رہا ہے، کوئی رسی پہ چل رہا ہے، تنی ہوئی رسی پہ چلنے کا جو شعبدہ بازی ہوتی تھی، وہ دنیا کی حرکتیں، کرتوت اور کارنامے دکھائے جا رہے ہیں ہماری سیاست کے کھیل میں اس وقت۔ اب اس میں
بڑی ایک خرابی جو پیدا ہوئی ہے. کردار اپنی جگہ تو ہمیشہ ایک جیسے ہی رہے ہیں، لیکن اس دور میں ہمیں بھٹو صاحب یاد آ رہے ہیں کہ جو کسی کو بندر، کسی کو چوہا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اپنے مخالفوں کو. تو موجودہ حکومت بھی، اب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو ناکام ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اس قدر بوکھلائی بھی ہے موجودہ حکومت کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اتنے چوہے جمع ہو گئے ہیں، اتنے بھگوڑے ہیں، اتنے شوباز ہیں. اب حالت یہ ہے کہ ان کے مخالف 3 بڑی جماعتیں اس وقت نکلی ہوئی ہیں. ایک ہے پیپلز پارٹی، دوسری ہے مسلم لیگ نون جسے کہتے ہیں نواز گروپ، اور تیسری ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی. اور بھی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، لیکن اصل میں یہی 3 بڑی جماعتیں. یہ ماضی میں پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ جو کچھ کر چکی ہیں اس کو قوم بھولی نہیں ہے. آج تک بھگت رہی ہے ان کی حرکتوں کے، اور ان کے جو منفی کارنامے، سیاہ کارنامے تھے ان کا بھگتان آج تک ہم سب بھگت رہے ہیں. اب یہ لوگ جمع ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف. موجودہ حکومت جیسے میں بتا دوں گا کسی انگلی کے اشارے پر اب وجود میں آئی تھی. اس نے 3.5 سال کے عرصے میں کچھ کر کے نہیں دیا سوائے دعوے، وعدے، جھوٹ، فریب، دھوکہ. یہ سارے کارنامے اس کے دور میں ہوئے، اور سب سے بڑا جو کارنامہ اس نے انجام دیا ہے وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری کا ایسا لامتناہی سلسلہ جسے طوفان یا ان کی زبان میں سونامی کہہ سکتے ہیں. اس نے برا حال کر رکھا اس ملک کا بھی اور اس قوم کا بھی. قوم کے لوگ تو بیچارے اتنے معصوم اور سیدھے ہیں کہ ان کے نام پر جو چاہے کھیل کھیلا جاتا رہے، یہ کچھ نہیں بولتے، یا ان میں بولنے کی سکت باقی نہیں رہی. تو اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں حکومت کی طرف سے تو کہ یہ بھگوڑے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نواز شریف کو بھگوڑا کہتے ہیں وہ، اور شہباز شریف کو شوباز کہتے ہیں. اسی طرح آصف زرداری کو تو بہت ہی کرپٹ بتاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل کا لفظ خود ہمارے سربراہ مملکت جو ہے وہ اکثر ذکر کرتے ہیں. انہیں زیب نہیں دیتا یہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں یا کہیں کہ اب تک اگر نہیں کر سکے تو ہم آئندہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. اس کے بجائے یہ بھگوڑے اور چور اور ڈاکو، لٹیرے اور شوباز اور اللہ جانے کیا کیا، مولانا ڈیزل، مولانا بھی نہیں کہتے ڈیزل، تو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب دیتے ہیں. یہ جو پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں ڈیزل، لیکن حکومت وقت کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے مخالفین کے یعنی جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی بجائے خود گالیوں پر اتر آئے، برے برے ناموں سے انہیں یاد کرے. اب اس سے حکومت کی پریشانی کا اندازہ ہو سکتا ہے. اب مخالفین جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کی انگلی کے اشارے پر اب تک چل رہے ہیں، اور آپ جس طرح اقتدار میں آئے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. آپ کو اقتدار کے علاوہ دیگر نشوں کی بھی عادت ہے، جس کی وجہ سے قوم پر بے پناہ مالی بوجھ پڑ رہا ہے، اور وہ تقریباً یعنی مرنے کے قریب ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے. اب میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے معاملات ہیں جو اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں، لیکن میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ گھوڑوں کی تجارت یا ہارس ٹریڈنگ جاری ہے، اور سرکس میں پتلی تماشا اور کھیل تماشا چل رہا ہے اس وقت. تو اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شخص آج ہمارے ساتھ ہے، کل ادھر ہو جائے گا، ادھر والا 4 آدمی ہماری طرف آ جائیں گے، ہماری طرف کے 10 آدمی ادھر چلے جائیں گے. اس قدر کھیل تماشا ہو رہا ہے کہ کوئی شریف انسان، کوئی معقول انسان یا بہت زیادہ ذہین اور زیرک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہ، اس لیے کہ جو لوگ لا رہے ہیں وہ بھی سارے پٹے ہوئے مورے ہیں، انہوں نے بھی عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے. تو ادھر والے ہوں یا ادھر والے، یہ سارے جو ہیں یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اب ہم عوام کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائیں یا وہ آئیں، عوام کو کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم 73 74 بلکہ 75 سال ہونے والے ہیں، اس عرصے میں یہی دیکھتے رہے
جو آتا ہے پچھلوں کو گالی دیتا ہے، جو آتا ہے پچھلے کر کے خود کچھ نہیں جاتا، پھر اگلا آتا ہے اس کو گالی، پچھلے کو گالی دیتا ہے۔ تو 75 سال میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ اب بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ عوام کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہی سارے شعبدے باز یہ پھر نئے نئے کوئی کرتب دکھا کر اور برسر اقتدار آ جائیں گے۔ اور اس کے معاملے میں ایک اور بات کہی جا سکتی ہے کہ چاہے نئے آئیں یا پرانے رہیں، وہ سب اسی انگلی کے اشارے پر ناچتے ہیں کہ جو ان کو نچاتی چلی آ رہی ہے۔ عرصہ ہو گیا ہے قوم کو یہ تماشے دیکھتے ہوئے کہ ایک انگلی یا 2-3 انگلیوں کا، مقامی اور بین الاقوامی انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ناچنے والے اپنا ناچ دکھاتے رہتے ہیں، اور یہ شاید یوں ہی ہم دیکھتے رہیں گے، عوام یوں ہی دیکھتے رہیں گے۔ انہیں تحریک عدم اعتماد یا عدم اعتماد کسی سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس قوم کے ساتھ یہ مذاق اللہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی بشرط زندگی باقی آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو کسی قابل سمجھتے ہوں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔